الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا جئت سهلا. آمین یا رب العالمین۔ ریاض الصالحین کتاب میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے کہ جو بھی اولو الامر ہیں، جو بھی حکمران ہیں، ان کی اطاعت کا وجوب ایسے معاملات میں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو، اور ایسے معاملات میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں پر ان کی اطاعت کی حرمت کا بیان۔ پچھلی مرتبہ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس کا آخری حصہ، اس پر کچھ بات ہمیں کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ایک سفر میں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے رستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ہم میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو اپنے چھپڑ کو، اپنے خیمے کو صحیح کر رہے تھے، کچھ تھے کہ جو کچھ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور کچھ لوگ اپنے مویشیوں میں تھے کہ ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی پکار رہا ہے کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے قبل کوئی نبی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے ذمے ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی امت کے بارے میں جو خیر جانتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے ان کی امت کے لیے، اس پہ لازم ہے کہ وہ ان کو اس کی تعلیم دے، اور جس شر کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے کہ یہ چیز میری امت کے لیے شر کا باعث ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اس سے خبردار کرے، انذار کرے۔ اور پھر فرمایا کہ میری یہ جو امت ہے اس کا ابتدائی حصہ اس میں عافیت ہے، اور اس کے آخری حصے میں آزمائشیں آئیں گی، اور ایسے امور سامنے آئیں گے کہ جو بہت اجنبی ہوں گے، نکارت والے ہوں گے، اور فتنے آئیں گے پے بپے۔ ایک فتنہ آئے گا، آدمی خیال کرے گا کہ یہ تو بہت ہی سخت فتنہ ہے اور میں تو اس میں سروائیو نہیں کر سکوں گا، میں اس میں جاں بر نہیں ہو سکوں گا، لیکن پھر وہ فتنہ چلا جاتا ہے۔ دوسرا فتنہ آتا ہے، وہ پہلے فتنے کو بہت ہی ہلکا کر دیتا ہے، پھر انسان خیال کرتا ہے کہ بھئی وہ فتنہ جس کو میں بہت سمجھ رہا تھا بڑا اور مہیب، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ جو فتنہ آیا ہے نا اس میں میری بچت نہیں ہے۔ گویا ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہیں گے۔ تو کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو موت اس حال میں آئے کہ لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے، لوگوں کے ساتھ وہی رویہ رکھے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ رکھیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا، خاص طور پہ عمومی بات بھی ہے لیکن دور فتن میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، وَمَنْ بَایَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے، یعنی کسی حکمران کی بیعت کرے اور اس کو اس کے سپرد اپنا ہاتھ کرے اور اپنا دل بھی گویا اس کو دے دے، یعنی ظاہراً بھی اس کی اطاعت قبول کرے اور باطناً بھی خوش دلی کے ساتھ اپنے دل کا پھل اس کے سپرد کر دے، تو کیا چاہیے اس کو؟ فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے بس پڑتے اس کی اطاعت کرے، یعنی جو اطاعت اولو الامر ہے، ہر چیز ظاہری بات ہے کہ دین میں استطاعت کے حوالے سے ہی ہے، تو کہا کہ پھر جتنا اس کے بس میں ہے وہ اس امام کی، حاکم کی اطاعت کرے۔ اور پھر کہا فَإِن جَاءَ آخر يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، اور اگر کوئی شخص اور آ جائے اور آ کر اس سے منازعہ کرے، اس سے کھینچتان کرے،
بغاوت کر دے، انارکی پھیلائے، کوئی جتھا بنا کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ، تو اس دوسرے کی گردن مار دو۔ یہ جو نظم اجتماعی ہے، اس میں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ دنیا کا کوئی بھی نظم ہو کہ جس میں پیرالل طاقتیں، پیرالل قوتیں چل رہی ہوں۔ قرآن مجید نے تو توحید کے جو ہے اس بات میں اور شرک کے ابطال میں بھی یہ دلیل دی ہے، جس کو یونٹی آف کمانڈ کہتے ہیں، کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو اس میں فساد برپا ہو جاتا۔ یعنی اس کے اندر جو تم دیکھتے ہو کہ ایک خاص طرح کی ہارمنی ہے، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سنک کر رہی ہیں، تمام جو ستارے ہیں اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، تو یہ جو ڈیزائن اور یہ جو تمہیں نظم نظر آ رہا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا حاکم، اس کا مالک، اس کا رب ایک ہے۔ تو اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر کھینچا تانی ہوگی، ایک خدا کچھ اور حکم دے گا، دوسرا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے گا، اور جو بندے ہیں وہ ایک انتشار ذہنی کا شکار رہیں گے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ جو نظم ہوتا ہے وہ یونٹی آف کمانڈ پہ چلتا ہے۔ مسلمانوں کے اہل حل و عقد کے مشورے سے جب ایک دفعہ ایک خلیفہ یا امام یا سلطان انسٹال ہو جائے، اس کے بعد کوئی آدمی فساد مچائے، انتشار پھیلائے اور اس سے کھینچتانی کرے تو کہا کہ اس کی گردن کو مار دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا خون حلال نہیں ہے سوائے 3 میں سے ایک صورتوں میں۔ پہلا کیا ہے کہ کوئی شخص شادی شدہ ہے اور وہ بدکاری کا مرتکب ہو جائے تو اس کو رجم کیا جائے گا، رجم کے ذریعے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے کسی کی جان لے لی ہے، قتل ناحق، تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس کی جان لی جائے گی۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا التارک لدینہ، ایک تو وہ شخص جو دین کو چھوڑ دے، جو ارتداد اختیار کرے، المفارق للجماعہ، مسلمانوں کی جو الجماعہ ہے، مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے، اس سے مفارقت اختیار کرے، اس سے کٹ جائے اور انتشار پھیلائے اور بغاوت کرے اور بلوہ کرے۔ تو یہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں اور خاص طور پہ دور فتن میں جو بھی نظم اجتماعی ہے اس کے ساتھ جڑے رہو۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ بہت انتشار پیدا ہو جائے گا، قتل و غارت ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا الزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت یعنی مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے اس سے جڑے رہو، اور اس کے امام سے جڑے رہو، اس کا جو قائد ہے، اس کا جو حاکم ہے، اس کا جو ولی عادل ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو۔ سیدنا ابی حنیدہ روایت کرتے ہیں کہ سلمہ بن یزید الجعفی ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ارأیت ان قامت علینا امراء یسألونا حقہم وَيَمْنَعُونَ حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، اے اللہ کے نبی آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم پر ایسے حکمران آ جائیں جو ہم سے ہمارے حقوق تو طلب کریں، یعنی جو ان کے حقوق بنتے ہیں حکمرانوں کے تعلق سے اس پر تو بہت عامل ہوں، ہم سے سوال کریں، اور جو ہمارا حق بنتا ہے ان کے اوپر اس کو روک دیں، تو پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اب یہ بات ایسی ہے کہ جو ایک عام بات ہے، یعنی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عام طور پر لوگ اپنے حکمرانوں سے راضی نہیں رہتے، کوئی نہ کوئی شکوہ ان کو رہتا ہے کہ جو حکمران ہیں، یہ حکومت ہے یا جدید ریاست ہے، وہ اپنے حقوق کے معاملے میں تو بہت پرٹیکولر ہے، لیکن جو رعایا یا آج کے دور میں جو شہری ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتی۔ تو یہی سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اس وقت تو آپ حاکم تھے اور آپ جو ہے امیر المؤمنین بھی تھے، آپ سلطان بھی تھے، آپ کے بارے میں تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی جو حقوق بنتے ہیں حکمرانوں پر وہ ادا کرنے میں کوتاہی کریں۔
لیکن کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے بعد اگر ایسے حکمران ہم پر آ جائیں کہ جو اپنے حقوق تو ہم سے خوب مطالبہ کریں، اور اگر ہم پورا نہ کریں تو ہمیں جو ہے ہم پر تعذیب بھی کریں، ہمیں سزائیں دیں، اور جو ہمارے حقوق ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہ کریں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، پہلو تہی کی، یعنی گویا آپ کو یہ سوال پسند نہیں آیا اور آپ نے ذرا جو ہے بے اعتنائی کی۔ ثم سألہ، ان صاحب نے اپنا سوال دہرایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، دیکھو سنو اور اطاعت کرو، فإنما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، کہ بے شک ان پر وہ ذمہ داری ہے جو ان سے اٹھوائی گئی، اور تم پر اس ذمہ داری کا بار ہے جو تم سے اٹھوائی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ کے بندے کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مزاج یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت وہ حقوق طلبی کے جو ہے وہ مزاج میں رہے اور اس کا جھنڈا اٹھائے رکھے اور علم بغاوت جو ہے وہ بلند کرے، بلکہ وہ ذمہ داری پر فوکس کرے، یعنی جو اس کی ڈیوٹی ہے، یعنی رائٹ جو ہے نا، آج کل آپ کو معلوم ہے دنیا بھر میں جو سیاست ہوتی ہے وہ پولیٹکس آف رائٹ ہے، رائٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس ہیں، یہ بیسک جو ہیں ایک جو ہے حقوق ہیں جو ملتے ہیں، اور ہر جگہ انہی حقوق کا پرچار ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے مہمات چلائی جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں فوکس کرنا چاہیے ذمہ داریوں پر، کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع اسلام میں مردوں کے حقوق، اسلام میں عورتوں کے حقوق، اسلام میں مزدوروں کے حقوق، تو یہ موضوعات تکلف کر کے بنائے جاتے ہیں، یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ جیسے مصنوعی ہیں، جبکہ اصل معاملہ کیا ہے کہ ذمہ داریاں اسلام میں مردوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کی ذمہ داریاں، شوہروں کی، بیویوں کی، باپ کی، اولاد کی، حکمران کی، یا جو حکمران کی رعایا ہے اس کی، تو ذمہ داری پر فوکس ہے، حقوق پر نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھائی جو تمہارے ذمے ہے وہ تم کرو، اور اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اگلی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، وہ روایت بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں تو سوال کیا گیا نا، اور اس روایت میں جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں انہا ستکون بعدی اثرۃ و امور تنکرونہا، لوگو میرے بعد ان قریب تم دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جا رہی ہے، اور ایسے معاملات دیکھو گے کہ جو نکارت والے ہیں، اجنبی ہیں، یعنی معروف کی جگہ تم منکر دیکھو گے۔ یعنی یہ بات بھی معلوم ہے خاص طور پہ انصار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کر دیا تھا۔ جب تک تو فتح مکہ نہیں ہوئی تھی تو جو انصار تھے ان کا پلڑا غالب تھا، ان کے بڑے لوگ ایمان لے آئے تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ آئے تھے وہاں سے، لیکن جو قریش کے جو سردار ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے تو آپ کے بعد خلافت جو ہے وہ انصار کو ملتی، لیکن فتح مکہ کے بعد معاملات بدل گئے، قریش کے بڑے بڑے اساطین جو ہے وہ سب کے سب اسلام لے آئے، اور چونکہ اس ساری جو عرب کے معاملات تھے اس میں عصبیت قریش کو حاصل تھی، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد ائمہ جو ہوں گے، حکمران قریش میں سے ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ انصار جو ہیں وہ گویا ان کے پاس اقتدار نہیں آئے گا، اور یہ فطری بات ہوتی ہے کہ جو آدمی سلطان بنتا ہے، حاکم بنتا ہے، وہ اپنے جاننے والے لوگوں کو، جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو ذمہ داریاں دیتا ہے، جن کو وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایسا معاملہ ہوگا کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اور کچھ تم ایسے معاملات بھی دیکھو گے کہ جو معروف نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تأمر من ادرک منا ذالک، آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم میں سے جو کوئی بھی اس صورتحال سے دوچار ہوگا آپ کیا فرماتے ہیں، پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تودون الحق الذی علیکم،
جو حق تمہارے ذمے بنتا ہے وہ ادا کرو، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، اور جو حقوق تمہارے بنتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو۔ یعنی ہر وقت حکمرانوں کے سامنے حقوق کا علم اٹھائے رکھنا، حقوق کے مطالبات لے کر سڑکوں پہ آ جانا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے وہ تم ادا کرو، اور وہ تمہاری ذمہ داریاں جو سلطان ادا نہیں کر رہا وہ اللہ سے مانگو، نہ یہ کہ کوئی انتشار پھیلاؤ یا کوئی بلوہ کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو کوئی بھی اپنے حکمران کے ہاں کوئی ناگوار چیز دیکھے تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے، برداشت کرے، جھیلے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی بھی جو سلطان ہے، جو نظم اجتماعی ہے، اس سے بالشت بھر بھی نکلتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ یعنی یہ بات کہ حکمران اگر زیادتی بھی کر رہے ہیں، ظلم بھی کر رہے ہیں، لیکن کفر کا معاملہ نہیں کر رہے، معصیت کا حکم نہیں دے رہے، لیکن تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے، تم پہ ناروا ٹیکس عائد کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبر کرو، برداشت کرو۔ کیوں؟ جو آدمی نظم اجتماعی سے نکل جاتا ہے، بغاوت کر دیتا ہے، گویا پھر اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وہ شیطان کے لیے بھی، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بھیڑ اپنے گلے سے نکل جاتی ہے تو وہ بھیڑیے کے لیے نرم چارہ بن جاتی ہے، آسان شکار بن جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مسلمان نظم اجتماعی سے نکل جاتا ہے، بغاوت کر دیتا ہے، گویا پھر وہ شیطان کے لیے بہت آسان شکار بن جاتا ہے۔ اور ہم نے قریب کی دنیا میں بھی دیکھا کہ لوگوں نے خیال کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت ظالم ہیں، بہت جابر ہیں، اور ان کو ہٹانے کے لیے اندر سے بھی تحریکیں اٹھیں، اور جو استعماری طاقتیں ہیں انہوں نے بھی ان کو ہوا دی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، کہ ہم نے جو ہے وہ ظالم اور جابر لوگوں کو ہٹانے کے لیے جب ایفرٹ کی تو پھر طوائف الملوکی ہو گئی، پھر خانہ جنگی پھیل گئی۔ اسی لیے عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ the worst tyranny is better than anarchy، کہ انتہائی جبر بھی ہے، انتہائی ظلم بھی ہے، لیکن بہرحال کوئی نظم تو ہے نا، کوئی والی وارث تو ہے۔ لیکن جب انارکی پھیل جاتی ہے، وار آف آل اگینسٹ آل ہو جاتی ہے، وار لارڈ سامنے آ جاتے ہیں، جتھے بن جاتے ہیں، پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا، پھر تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز تاراج ہو جاتی ہے۔ اور یہاں دینی اعتبار سے بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو بھی سلطان سے ایک بالشت بھر بھی نکلے گا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ آخری روایت ہے اس باب کی، من احان السلطان احانہ اللہ، کہ جو سلطان، اب سلطان فرد کو بھی کہتے ہیں اور سلطان اس ادارے کو بھی کہتے ہیں جو نظم اجتماعی ہے، جس کو الجماع کہا گیا ہے۔ کہا کہ جو سلطان کی اہانت کرتا ہے یا جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی توہین کرتا ہے، احانہ اللہ، تو کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی اہانت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو نہیں مانتا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ نظم اجتماعی کی پابندی کرو، اس کی اطاعت کرو۔ تو کہا کہ جو سلطان کی اہانت کرتا ہے، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے گویا وہ اللہ کی اہانت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو سلطان کی اہانت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔